بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی چھیڑ پڑ گئی ہے عارف نقوی، اور یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے، جبکہ پرویز لائی کا خون سفید ہو گیا اور وہ ہر صورت میں شجاعت حسین سے اپنی جان چھڑوانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، بلکہ انہیں پولیٹیکلی کل کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ یہ دونوں واقعات کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک تنظیمی اجلاس سے خطاب کرنا تھا، اس کے لیے وہ جس جگہ پر آئے وہاں پر ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، وہاں پر صحافی جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پاسے دے صحافی نہیں آئے سن، باقی صحافی بھی آئے سن۔ مطلب یہ کہ جو کل یہاں پر کیا نام اس کا، شہباز گل صاحب جو کہ چیف آف سٹاف ہے عمران خان کے، وہ ان کے ساتھ ہوا کہ اتوار تھی، چھٹی کا دن تھا، تو انہوں دے بیٹ دے صحافی یعنی انہوں دے پاسے دے جڑے صحافی نے، جو کہ کیا کہنا چاہیے ان کی حمایتی صحافی ہیں، وہ چھٹی پر تھے اور دوسروں کی ڈیوٹی لگ گئی، لہٰذا وہ وہاں پر چلے گئے، اور وہاں پر سوال ایسے ہوئے کہ شہباز گل صاحب ہیں وہ گھبرا گئے، وہاں پر تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ اچھا، پھر اسی طرح آج بھی ایسا ہوا کہ آج بھی لگتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں وہ متعلقہ صحافی جو ہیں وہ چھٹی پر تھے، ڈیوٹی کسی اور دی لگ گئی سی اسے، وہاں پر وہ چلتے آ رہے ہیں، اور یہ پورا کلپ ہے جو ظاہر ہے کہ ایک ساؤنڈ کے ساتھ موجود ہے، تو میں آپ کو اس کی روداد بتانے لگا ہوں کہ وہ چلتے آ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور صحافی آگے کھڑے ہیں، اور وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ سر آپ کے جو ہیں اپنا گارڈز وہ دھکے دے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب ان کو جو ہے نا بالکل جس طرح لاپرواہی کے انداز میں انسان چلتا چلا جاتا ہے۔ جب دھکوں کی بات آئی تو عمران خان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، جیسے ہوندا نہیں بندہ کہ میں بادشاہ تے تسی میں نے سوال کرنا کھلوتے ہو، تانوں دھکے صحیح بج رہے، یہ اس طرح کے ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ خیر، وہ صحافی جو تھا اس نے سوال کر لیا، اس نے کہا جی عارف نقوی کیا آپ کے بزنس پارٹنر ہیں؟ یہ سننا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک دفعہ اگنور کیا، دوسری بار سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں اس سوال کا جواب بالکل نہیں دوں گا، آپ جو مرضی کر لیں میں جواب نہیں دوں گا۔ بڑے غصے میں بڑی رونت کے ساتھ انہوں نے کہا، اور چلتے ہوئے سیڑھیاں وہ اترتے چلے گئے۔ اس پر جو صحافی تھا اس نے پیچھے سے آواز دی کہ سر پھر آپ کے فیورٹ صحافی جو ہیں وہ ہوں گے، آپ کے چہیتے صحافی ہوں گے، تو آپ صرف انہی کو جواب دیں گے۔ اب جو بات میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ جناب ہر پارٹی نے اپنے اپنے صحافی رہ لے نے، اب یہ بات جو ہے وہ ریکارڈ پر یعنی باقاعدہ پریکٹیکلی ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے مطلب کے صحافی ہوں گے تو مطلب کے سوال ہوں گے، پائن مطلب دے سوال ہون گے تے مطلب دے جواب ہون گے، کوئی کراس کویسچننگ نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب بلے بلے جو پارٹی ہوگی جناب صحافیوں نے سوال ہی نہیں کیتا۔ اسی طرح آج ہی اسد عمر صاحب نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن دائر کی کہ جناب ہمارے 11 ارکان کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اس پٹیشن کے بعد وہ وہاں پر آئے، باہر میڈیا سے ٹاک کی انہوں نے، اور پھر پوچھا کہ کوئی سوال، تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیتا، کیونکہ پائنت سے بندے سارے اپنے کھلوتے سن نا، سوال کن نے کرنا ہے؟ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اگر وہاں پر موجود ہوگا تو پائنت تانوں سوال کردہ، وہ آپ سے پوچھتا کہ سر پھر آپ نے وہ تنخواہ کیوں لی ہوئی ہے، آپ وہ تنخواہ واپس کیوں نہیں کر رہے، آپ ابھی تک تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ نے استعفے دے دیے تھے تو پھر آپ جو ہیں وہ تنخواہیں کیوں وصول کر رہے ہیں؟ باہر اب یہ جو جرنلزم ہے نا سر، انفارچونیٹ ہے، میرا چونکہ پروفیشن ہے، میں نے 30 سال اس جو جرنلزم میں زندگی گزاری ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے اپنے پاسے دے صحافی رکھ لیے ہیں ہر سیاسی جماعت نے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے ہیں، انہوں نے ویسے کدی کوئی ٹکر جاتا ہے جہاں کہ آزاد منشیہ صحافی ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہوئے گی، تو کراچی میں انہوں نے اپنی مرضی کے رکھ لیے ہوں گے، لاہور میں ان کی مرضی کا اب کوئی نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی کوئی نہیں ہے، باقی جو ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ ان کو جناب انہوں نے اپنے بڑے پاسے دے رکھے ہیں۔ خیر، عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی، انہوں نے یہ کہی کہ جناب جمعرات کے روز وہ ساری تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف مظاہرہ کرے گی، وہاں پہ بیٹھے گی اور کہے گی جناب سارا الیکشن کمیشن ریزائن کر دے۔ اچھا، اب یہ لاڈلے کی نا ایک عجیب و غریب سی منطق ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ 17 جولائی کا الیکشن ہوا،
شفاف ترین الیکشن ہوا، جس میں کہ ہارنے والے نے باقاعدہ بیان جاری کر کے اپنی ہار تسلیم کی، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی، جو کہ اس وقت چیف منسٹر تھے، ان دونوں نے بیان جاری کیا کہ جی ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، عوام کا فیصلہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے، مان لیا۔ عمران خان بڑا راضی سی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے سر، عارف نقوی چکر ہے اصل میں۔ چکر جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہے، چکر ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ چکر یہ ہے کہ اینا بے تحاشا ثبوتوں کا پلندہ ہے جس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آج بھی بات کی اپنے ذرائع سے الیکشن کمیشن میں، تو انہوں نے کہا کہ پائیں نا اسی پچھلے ہفتے تو فیصلہ لکھنے بیٹھے ہیں، یہ 8 سال کی پروسیڈنگز ہیں اور ہمارے پاس اتنے زیادہ ثبوت ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ پائل اپ کرتے ہوئے، جن کو ایک ترتیب دیتے ہوئے ٹائم لگ رہا ہے، تو اس لیے ہم وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں بھاجی، اور لوگوں سے کہا کہ جناب وہاں پر صبح 8 بجے پہنچے، اور پہنچ کے جناب کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فیصلہ لکھوانا ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر نے، تو اس میں وہ کوئی جھول نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب فیصلہ کیا آئے گا ابھی یہ کسی کو نہیں پتا، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ ابھی چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی اس طرح کا ہنٹ نہیں دیا، لیکن جتنے ثبوت سامنے آئے ہیں اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ان کی تردید نہیں آ رہی، ان کی کوئی پراپر ان کا جواب نہیں آ رہا، صرف یہ آ رہا ہے کہ پائے نا چور ہے، ਭਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ الیکشن غلط کرائے نے. یہ اس طرح کے الزام آ رہے ہیں. جواب نہیں آ رہا کہ عارف نقوی تو پیسے لیتے سن, کیا آپ کو بھارتیوں نے فنڈنگ کی بھی ہے؟ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کے اکاؤنٹ نکال کے دیے ہیں اس میں یہودیوں کی فنڈنگ بھی موجود ہے, اس میں بھارتیوں کی فنڈنگ بھی موجود ہے, تو یہ آپ کے پاس آپ کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے. جواب آگے سے یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی دے نال نال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ کرو, یہ آگے سے جواب ہے. اچھا, اپنا جڑا کام ہے وہ نہیں دس رہے کہ اسی لیتے نے کہ نہیں لیتے, بلکہ وہ تو اعتراف کر چکے ہیں نا عمران خان صاحب. ایک کلپ اور عمران خان صاحب کا وائرل ہوا آج, وہ دنیا ٹی وی کے اوپر ایک وہ صاحب تھے اینکر جو باتھ روم میں جا کے نہیں ٹب میں لیٹ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے, وہ والے جو صاحب تھے, وہ مجھے ان کا نام ذہن سے اچانک نکل گیا. وہ صاحب اب پاکستان میں نہیں پائے جاتے, وہ شاید کینیڈا کی شہریت لے کر وہاں پر جا چکے ہیں. وہ انٹرویو کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے جوا کھیلا, اور اپنے ایک سالہ صاحب جو کہ سابقہ سالہ ہے, اب پتہ نہیں سابقہ ہویا کہ نہیں ہویا, کیونکہ حیت گر وہ عمران دی حمایت ٹویٹاں کرتا پھردا ہے, ٹھیک ہے, وہ گولڈ سمتھ کے سب زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, یہ 2002 کا ہم الیکشن آ رہے ہوئے تھے, بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے اور قرضہ چڑھا ہوا تھا, 20 لاکھ روپیہ میں نے گاڑی بھی بیچ دی تھی, تو میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, تو میچ چل رہا تھا کرکٹ کا, میرا جو بردر ان لا ہے وہ میرے پاس بیٹھا تھا, مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, اور وہ بیٹنگ کر رہا تھا مسلسل. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا یار میری گل سن, میں آپ کے لیے بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کتنے پیسے ابھی تک جیتے ہارے بتائیں. انہوں نے کہا جی میں 10 لاکھ ہار چکا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں کہ 10 لاکھ تمہارا پورا ہو جائے گا نا جب میری جو آپ کو کنسلٹیشن ہے, تو اس کے بعد پھر جتنے پیسے ہوں گے وہ پھر مجھے دینے ہیں, کیونکہ میں نے قرضہ اتارنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے اس کو ٹپس دی, 3-4 گھنٹے ہم نے بیٹنگ کی, اور ہم نے نہ صرف وہ 10 لاکھ جو ہے اس نے جو ہارا ہوا تھا وہ کور کیا, اتو 20 لاکھ تو بھی اتنے پیسے کما لے. تو خان صاحب یہ نا بڑا ایک جولی موڈ میں ہنس ہنس کے اپنی یادیں شیئر کر رہے ہیں. سر یہ وہ بندہ ہے جس کو بابا ڈیم والی سرکار یعنی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اور ان کی عدلیہ نے ان کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو جاری کرنے کے وقت ان کو یہ بات یاد تھی یا نہیں یاد تھی, لیکن جو بندہ جوا کھیلتا ہے سر وہ صادق و امین نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. باقی ویسے میری نظر میں تو کائنات کے اندر ایک ہی صادق و امین ہوئے ہیں, وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور باقی تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی صرف کوشش کر سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہماری عدلیہ نے دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور اب ان کے صادق و امینی کے اوپر ایک اینا وڈا پائن تھپا ہے جو کہ وڈا جا نظر آ رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ آگے سے جو آ رہا ہے اپنا فیصلہ آ رہا ہے, اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان نے سارے پول کھول کے رکھ دے گا.
اس لیے انہوں نے جمعرات کے روز وہاں پر مظاہرہ کرنے کی کال دے دیا ہے۔ اس بھائی نو عادت پہ آ گئی سر کہ وہ جو ہے نا باقاعدہ طور پر پریشرائز کر کے اپنی باتیں منواتے ہیں، جس طرح بچہ نہیں ہوتا وہ ماں باپ کا لاڈلا بچہ، اس کو چیز نہ ملے اس زمین تے لیٹ کے جڑا نا رونا شروع کر دیتا ہے، یا ابوے زور زور دی مارنا شروع کر دیتا ہے، احتجاج کرتا ہے جس طریقے سے، یہ اس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو ہیں وہ امریکی ایجنٹ ہیں نہیں ہیں، وہ یہودیوں کی وجہ سے پاکستان میں اقتدار میں آئے نہیں آئے، میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ ابھی پچھلے دنوں ہوا یہ کہ شاید کل کی بات ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ امریکہ کے پے رول پہ رہے ہیں، اور وہ محسن بیگ صاحب نے کہا جناب امریکہ کی ایمبیسی جو ہے ان کی E7 والی کوٹھی کا کرایہ ادا کرتی رہی ہے۔ تو مجھے ایک جو خورشید شاہ صاحب ہے ان کا ایک انٹرویو یاد آ گیا۔ اس انٹرویو میں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم بے نظیر کے ساتھ گئے وہاں پر ادھر امریکہ، تو وہاں پر ہمیں یہ کہا گیا، امریکنز نے کہا، امریکی صدر نے کہا کہ عمران اپنا بچہ ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کہاں سے چلتی ہیں۔ اب اس کی جب یہ بات کی جاتی ہے تو آگے سے جو قوم یوتھ ہے وہ کہتی ہے کہ جی وہ پیسے کھاندہ ہوئے عمران خان تو دے خلاف بولے۔ تو جواب یہ ہے سر کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا دیگر علماء کرام جتنے بنے ہوئے ہیں وہ ہو یا جماعت اسلامی ہو، ساری زندگی انہوں نے امریکہ کے ڈالر کھائے ہیں سر۔ پہلی افغان وار میں انہوں نے پیسے کھائے، اور ساری زندگی ہم دیکھتے رہے کہ جماعت اسلامی امریکہ کے خلاف مظاہرے کرتی رہی سر، ٹھیک ہے۔ ڈالر اتھو ہی آندے سن افغان جہاد کے نام کے اوپر، اور یہ جو جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان اس کے سب سے بڑے بینیفیشری رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے سر، جس کو پیسے کھلاتا ہے اس کو اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ کوئی گل نہیں ویلے صرف تو ساڈا کام کر دے گا تے کوئی گل نہیں سانو چار سناندا بھی رہتا، کوئی مسئلہ نہیں گا۔ اور عمران خان نے امریکہ کا سر کام کیا، یہاں پر انہوں نے کام یہ کیا کہ جو تھا سی پیک سر انہوں پیک کر کے نا پاپا جون پیزا دے ڈبے دے وچ تے فریزر وچ رکھتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو امریکہ کا چائنا کا 26 ارب ڈالر یہاں پر لگا ہوا تھا، اور باقی ابھی کوئی 21 ارب ڈالر اور آنا تھا وہ سر رہ گیا، تے پاکستان جڑا نا وہ کنگلا ہو کے بہ گیا۔ یہ حالات عمران خان نے کی، تو عمران خان نے اپنا پرپس سرو کیا، ابھی بھی وہ مزید پرپس سرو کرنے کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ لوکلز جو ہیں نا انہوں نے عمران خان کی خدمات لینے کا دوبارہ کو اندیا دے دیا ہے۔ اسی لیے عمران خان جو ہے نا اب وہ تھوڑا سا ریلیکس موڈ میں احتجاج کر رہے ہیں، ادروائز وہ بھائی صاحب جو ہے نا بہت جنجلاہٹ کا شکار تھے کہ پائن واٹس ایپ نمبر ہی نہیں چل رہا، اور واٹس ایپ نمبر میرا بلاک کیتا ہے، اور پرویز خٹک خالی ہاتھ چلا جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ اب لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی کہیں کوئی شنوائی ہو گئی ہے۔ وہ آزاد سید صاحب والی جو خبر ہے میں اس کا ایکچولی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا، عمران خان نے اپنی تقریر میں بہت ساری، ظاہر ہے وہ یاوہ گوئی کرتے ہیں، انہوں نے بہت ساری یاوہ گوئیاں کی ہیں، لیکن اس میں ایک اور بات انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ ہمارے ملک کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری پارٹی کا نظریہ کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میری پارٹی کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ یار وہ جو کونسل تھی وہ آپ ہی کی پارٹی کی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے منہ پہ کھڑے ہو کر آپ ان کو کہہ رہے کہ تانوں کھ نہیں پتا، تو بات یہ ٹھیک ہے۔ ویسے اگر ان کو واقعی عمران خان کا پتہ ہو نا سر کہ عمران خان کیا چیز ہے، تو پھر وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ایجنٹ تھے، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چور تھے، نہ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی کیک میں حصہ لینے آئے تھے۔ ان میں بہت سارے بلکہ 90% ایسے ہوں گے جو واقعتاً اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو سچ مچ کا قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتا ہے، لیکن حرکتیں عمران خان صاحب نے 3.5 پونے 4 سال میں جو کی تھیں دور اقتدار کے اندر، اتوں دے پوائنٹ پاکستان دا حالات انہیں 71 والے حالات تے پہنچاتے، 71 کے بعد جو حالات تھے وہاں پر پاکستان کو معاشی طور پہ پہنچا دیا۔ بہرحال اب میں آتا ہوں کہ پرویز لائی دا خون جو میں نے کہا کہ سفید ہو گیا۔ دیکھیں آج شجاعت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور چودھری شجاعت صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بیمار آدمی، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے، ان سے پراپر طریقے سے بات جو ہے وہ اپنی کنوے نہیں کر پاتے، یا وہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ پرابلم ان کا آج کا نہیں ہے، یہ پرابلم ان کا بہت پرانا ہے، اور اس بیماری کا علاج وہ ایک مدت سے کروا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ لیکن چوہدری صاحب نے آج بھی جو ہے وہ بات کی، تو اس میں انہوں نے ایک رکھ رکھاؤ رکھا،
انہوں نے بالکل نہ مونسلائی کو بد دعائیں دیں، نہ انہوں نے چودھری پرویز لائی کو بد دعائیں دیں، یعنی ان لوگوں کو انہوں نے کوئی بد دعائیں نہیں دیں، کوئی برا بھلا نہیں کہا جن لوگوں نے ان کو اپنے لوگ پارٹی چو کڑتا پڑ کے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہیں آغا صاحب، یہ جو کامل علی آغا صاحب ہے، ان کے ذریعے انہوں نے یہ کہلوایا ہے کہ چودھری شجاعت کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود چودھری شجاعت صاحب نے اپنی ایک جو رکھ رکھاؤ والی گفتگو تھی وہی کی۔ انہوں نے کہا جناب مذاکرات کے لیے 4 سیڑھیاں اترنی پڑیں گی، 4 چڑھنی پڑیں گی، مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، آج آ جائے پرویز لائی بیٹھ کے بات کر لے، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان سے میں ملنے گیا اور عمران خان سے میں نے کہا کہ مونسلائی کو آپ وزیر بنا دیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب مونسلائی جو ہے نا وہ اس پر کرپشن کے الزامات ہیں، اس کو میں نہیں بنا سکتا، آپ اپنے بیٹے سالک کو بنا لیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میری زندگی میں مونسلائی بنے گا آپ کے ساتھ وزیر، میرا بیٹا نہیں بنے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر آپ مجھے دکھائیں۔ انہوں نے کہا 7 دن دیو، میں تمہیں ثبوت دینا، مقدمہ نمبر بھی دواں گا۔ لیکن وہ 7 دن گزر گئے، آج کے دن تک نہ انہوں نے مجھے کوئی ثبوت دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مونسلائی جو ہے وہ پھر وزیر بن گئے تھے۔ وہ ایکچولی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ سر یہ جڑا وزیر بڑھیا نا، یہ بھائی نے میں ہی بنوایا سی، میں اپنے پتر نو سائڈ تے کر کے تے پرویز دے پتر نو وزیر بنوایا سی۔ ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، مگر بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑے ایک رکھ رکھاؤ کے انداز کے اندر اور اکھ دی شرم یا قائم رکھ دے ہویا انہوں نے یہ گل کی تھی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی ساتھ موجود تھے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو سوال ہوا ان سے آصف زرداری کے متعلق نا، میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ میڈیا کا کمال یہ ہے کہ جنہیں مگر پی جاندہ ہے وہ مگر پی جاندہ ہے، اور زرداری صاحب کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ مگر پہنتا زرداری صاحب انہوں مزید اگنور کرتے چلے جاندے اور ان الزامات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، اور پھر وہ الزام پکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب الزام زرداری کے اوپر یہ لگایا گیا ان کی طرف سے، جو ہیں اپنا رپورٹر صاحب، وہ پتہ نہیں کون سے رپورٹر تھے، میں نہیں جانتا ان کو، انہوں نے الزام لگایا کہ جناب نون لیگ کا دیکھیں کیا حل کر دیا آصف زرداری نے، اور اب آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ کا بھی یہ حل کر دیں گے، جس پہ طارق بشیر چیمہ صاحب ذرا غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یار آپ کی جو اپنی بات ہوگی وہ ہوگی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بات کے پکے ہیں اور بددیانت نہیں ہیں، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور انہوں نے کہا یہ جو بیٹھے ہیں چودھری شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ چوچے نے، انہوں نے سمجھ نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی بات ہمارے سامنے نہ کریں۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے ڈانٹ دیا ان کو پکڑ کر۔ دوسری سائٹ پہ جو پرویز لائی اینڈ کمپنی ہے وہ کیا کر رہی سر؟ پرویز لائی اینڈ کمپنی این اس وقت جب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ ایک طریقے سے پارٹی کے اندر حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، این اس وقت پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کے لوگ فون کر رہے تھے مجلس عاملہ کے لوگوں کو۔ میرے بھی ایک اچھے خاصے جاننے والے ہیں اور پاکستان کے بڑے معروف جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، ایک شخصیت ہے، چلیں میں وہ اگر بتا دوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ بتانے سے انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے میرا نام نہیں لینا۔ ان کو فون آیا اور یہ کہا گیا کہ جناب چودھری شجاعت صاحب جو ہے ذہنی معذور ہے، وہ دیکھو پریس کانفرنس کر رہا جے تو کو بولیا نہیں جا رہا، تو یہو جے بندے نو صدر رکھ کے کی کرنا ہے۔ تو 10 تاریخ نو یعنی 10 اگست نو اسی اجلاس بلا رہے ہیں مجلس عاملہ کا، اور فلاں ہوٹل میں ہوگا، تو آپ نے وہاں پر آنا ہے، آپ کا کھانا پینا رہنا سارا کچھ فری بالکل۔ پرویز لائی صاحب چیف منسٹر پنجاب ہوں گے، کوئی کام شام ہوئے گا، آرڈر لانا مسئلہ کوئی نہیں گا۔ ہم نے ان کو اور جو ہے نا اپنا طارق بشیر چیمہ ان کو ہٹانا ہے، تو آپ وہاں پر آئیں اور ہمارے حق میں ووٹ کریں۔ تو پرویز لائی صاحب جو ہے نا ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں کا خون چٹا ہو گیا باجی، وہ اس بندے بھی لان ٹرے نے، اس پارٹی جو کٹن ٹرے جس پارٹی کا وہ بننی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جس نے اپنا گھر خود بنایا ہے تو وہ اولاد نکل گئے تو انہوں پاگل خانے جمع کرا دے یار۔ اس طرح کی حرکت پرویز لائی صاحب کرنے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کوشش بھائی نے پوری کی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس میں یہ بات ہم نے سنی ہوئی تھی، دیکھی اب جا رہی سر کہ 2 بھرا
آپس میں جن کو سگے بھائی کی طرح لوگ سمجھتے تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ چودھری شجاعت اور چودھری پریز لائی تائے چاچے دے پتر نے سکے بھرا نہیں گے۔ لیکن اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب وہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ شجاعت صاحب کے خلاف اس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ شجاعت صاحب نے یہ کہا ہے کل بھی آج بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے، 2-4 روز پہلے ان کے ٹکرز بھی آئے تھے کہ یار میرا وزیر اعلیٰ کا امیدوار جو ہے وہ پرویز لائی ہے، لیکن وہ عمران خان کا امیدوار نہ بنے، میں نون لیگ کی طرف سے بنوا رہا ہوں، وہ ادھر سے بن جائے، وہ ہماری طرف سے وہ وزیر اعلیٰ ہی ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے بھی یہ بات کی ہے۔ تو میں ایکچولی آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیاست میں حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بھرا دے خلاف ہویا پہ بھائن ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اقتدار کی خاطر پیو نے پتر دی، پتر نے پیو دے سر بھی لائے نے۔ آپ ترکی کا جو دور ہے، جو خلافت عثمانی کی شروعات تھی، بلکہ بہت مدت تک ایسا ہوتا رہا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں تو مغلوں کے دور میں ایسا ہوتا رہا، تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر جہاں پر آئین موجود ہے، جہاں پر ایک باقاعدہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے کہ جناب کس طرح سے آپ حکمران بن سکتے ہیں، وہ پورے کا پورا طریقہ کار موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اے بھائی جڑے نا خون سفید ہو جانے نہیں، من لگتا ہے کہ وہ کوئی جڑی جادو ٹونے دی گل ہے نا، جو چودھری شجاعت صاحب کے پریس کانفرنس میں بھی سوال ہوا تھا کہ سر آپ سمجھتے ہیں کوئی جادو منتر والی کہانی ہے، تو وہ ہنس دیے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی جادو منتر ہی نہ چلا گیا ہوئے پا جی، ورنہ دوواں بھراواں چ اینا پیار تے پھر اینی لڑائی کہ ایک دوجے نوں ویکھ کے راضی کوئی نہیں، کوئی گل جادو منتر نہیں لگتی من تے۔ پتہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے، جو بھی لگتا ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔